قرآن مجید میں چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مکالمے کا بھی ذکر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا مکالمہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ نمرود کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا مکالمہ اپنے وقت کے جو رؤساء تھے، سردار تھے، ان کے ساتھ مکالمہ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دن سے جو تعلیم اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کی، اس میں عقل اور فطرت کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا گیا، یعنی انسان کی عقل کو جھنجھوڑا گیا اور اسے بتایا گیا کہ دیکھو یہ وہ اللہ کا پیغام ہے کہ جو تمہیں سمجھ آتا ہے، اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، یہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 258 فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کو کہ جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت بازی کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، ان آتا اللہ الملک، اس لیے کہ اس کو اللہ نے ملک عطا کیا تھا۔ یہ کون شخص تھا؟ روایات کے مطابق یہ نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پھر ایک آزاد شخص کو بلایا، اس کا قتل کرا دیا، اور ایک وہ شخص کے جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو جیل سے رہا کرا دیا۔ قال ابراہیم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اسے مغرب سے لے آ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر اس کے بعد وہ کافر لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ رہا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم قوم سے مراد یعنی مشرک قوم کو، ناشکری قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہ ایک مکالمہ ہے مختصر سا، آپ اس میں دیکھیے کہ نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی دلیل دی اور فرمایا اگر تو رب ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے سورج کو، اگر تو اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر مغرب سے طلوع کر لے۔ تو وہ یہاں پر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یہ ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف ہے، قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ حضرت نوح سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت ادریس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ آیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے آئے ہیں، بعد میں حضرت آدم کے، یا کوئی اور ان کا زمانہ ہے؟ لیکن اگر ہم سورت مریم میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر جو اسلوب اور جو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لیے بھی وضاحت کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پھر انسانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید حضرت نوح علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم روایات کو بھی دیکھیں اور قرآن کے اسلوب کو دیکھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس بھی ممکن ہے کہ وہ آئے ہوں، اور اسی طرح حضرت ادریس کے بارے میں بھی ممکن ہے کہ وہ آئے ہوں۔ تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اگر نمبر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چوتھا نمبر جا کر بنتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ انسانی زندگی کا پھر آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کی کشتی میں جو لوگ بیٹھ گئے ایمان والے تھے، ہر چیز مخلوق کے جوڑے کو اس میں بٹھا دیا گیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کر لگی، اور وہاں پر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ آپ کو اتار دیا
اور جو لوگ نافرمان تھے، جو پیچھے رہ جانے والے، اس میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی اور دیگر لوگ، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے کئی مقامات پر کیا ہے، اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت نوح علیہ السلام ہی حضرت آدم کے بعد پیغمبر ہیں، لیکن جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا تو اس سے یہی ایک عکس ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیسے آدم کے بعد حضرت نوح ہیں، کیونکہ ادریس کا ذکر تو کر دیا، لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر نہیں کیا جس طرح قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، قرآن پاک بتاتا ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ 950 سال کہنا آسان ہے، یعنی کم از کم 1000 سال کے قریب آپ کہہ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تھی، لیکن چیدہ لوگ، چنیدہ لوگ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کی تھی، بربادی کی دعا کی تھی۔ یہاں سے بھی رسالت کا ایک مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی حجت بنا کر رسول کو زمین پر بھیجتا ہے، یعنی عدالت بنا کر زمین پر بھیجتا ہے، تو اس سے ان تمام مقامات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، رسول نے تبلیغ اور دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مدت اس قوم کے لیے مقرر کر دی، اور اس مدت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اے رسول آپ اس بستی سے نکل جائیے، اپنے ایمان والوں کو لے کر حفاظت کے ساتھ۔ پیغمبر جب اس بستی سے، رسول جب اس بستی سے چلا گیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس بستی پر تباہی کو بھیجا، عذاب کو نازل کیا۔ قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، یعنی جب آپ ان میں سے نکل جائیں گے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں گے، قرآن پاک نے پھر اشارتاً بہت سے مقامات پر اس بات کو بیان کیا کہ اب ان کا وقت اخیر اور وقت عذاب اور وقت زوال اور وقت محکومیت اور وقت ذلت و مسکنت اب ان کا شروع ہو گیا ہے۔ تو قرآن پاک کے ان مقامات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تصور بھی رسول کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو ایک اقتدار، حکومت جس کو عطا کی، اور جس کو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں سے نکل جائے، پھر اس کے بعد باقی قوم پر عذاب آیا، جبکہ نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے سورۃ الفتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ خدا کے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، اور بھیجا کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو، اللہ کے اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے، باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ ایک رسالت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ بے شک مجھے ڈر ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ اب قال الملأ من قومہ، اب قوم کے جو بڑے تھے، لوگ تھے، سردار تھے، آیان حکومت کہہ لیں، وزراء کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، سردار کہہ لیں، رؤساء کہہ لیں، انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تو آپ کو نعوذ باللہ دلال مبین میں دیکھتے ہیں، کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کہ میں دلالت کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اب آپ یہ اسلوب، یہ انداز تخاطب دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر ان کے مقابلے میں کیا جواب دیتا ہے۔ یعنی پیغمبر کو وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہی میں ہیں، اور پیغمبر آگے سے کہتے ہیں نہیں میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ یعنی یہ انداز خطاب ہے، یہ انداز ہے بات کرنے کا۔
یعنی وہ بات کر رہے ہیں بیہودہ انداز میں، بے عزتی کے انداز میں، توہین کے انداز میں، لیکن پیغمبر کا انداز دیکھیے کتنا شستہ انداز اور شائستہ انداز ہے بات کہنے کا۔ ابلغکم رسالات ربی، کہ مجھے بھیجا ہے تم پر میرے رب نے، یعنی تم کو اپنے پروردگار کے پیغام کو میں پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام۔ وانصح لکم، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یعنی خیر خواہی، یہ بھی بات سمجھ آ گئی، جو مبلغ ہوتا ہے، داعی ہوتا ہے، وہ در حقیقت قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ قوم کا فریق نہیں ہوتا، وہ قوم کا دشمن نہیں ہوتا، وہ قوم کا حریف نہیں ہوتا، وہ قوم سے تصادم کرنے نہیں آتا، وہ قوم سے ٹکرانے نہیں آتا، وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری نجات ہوگی۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسا شخص آیا ہے جو تم میں سے ہے، مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کہ تم میں سے ہے۔ ان کو اس بات پر بھی بڑا تعجب تھا کہ پیغمبر، رسول اور نبی یہ ہمیں میں سے بن کر آ گئے، یعنی کوئی فرشتہ آتا، کوئی جبریل آتا، کوئی ہم خدا کو دیکھتے، کوئی اوپر سے کتاب اترتے ہوئے دیکھتے، تو کوئی معجزہ دیکھتے ہم۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ فرمایا لیونذرکم، کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ڈراؤں، ولتتقوا، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پھر فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا، فانجیناہ، تو ہم نے پھر اس کو، نوح کو نجات دی، والذین معہ فی الفلک، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دی ایک کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور پھر ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے تھے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ لوگ تو اندھے لوگ تھے، بصیرت سے محروم، نتائج سے بالکل بے پرواہ، خبر ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختصراً حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم عاد کا۔ دعوت وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب پھر اس کے بعد قوم کے سرداروں نے کیا کہا، انا لنراک فی سفاہہ، کہ ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، تو کم عقل ہے، نعوذ باللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کچھ کہا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے حضرت ہود کو یہ کہا۔ اب جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا، قال یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، ایک ہی بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں نا، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغام کو، اور میں تمہارا ناصح ہوں، سچا تمہارا خیر خواہ ہوں میں۔ اب اس کے بعد ان کا پھر وہی اعتراض کہ بشر رسول بن کر آ گیا ہمارے پاس، یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ بشر کیسے آ گیا۔ اب انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان خداؤں کو جن کو ہمارے بڑے پوجتے تھے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو جس چیز کی ہمیں دھمکی دیتا ہے نا، اگر تو سچا ہے تو پھر اس کو لے آ۔ پھر ان پر عذاب اترا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ کی طرف سے پھر عذاب اور غضب ان پر اترا۔ اب یہ دیکھیے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہود کو اور ہود کے ساتھ جو ایمان والے تھے اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، اور یہ ایمان والے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو قوم سمود تھی۔ ان قوموں کو معمولی نہ سمجھیے، انہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کر رکھے تھے،
یہ قوم سمود تقریباً 5 لاکھ کی ان کی آبادی تھی، اور یہ لوگ پتھروں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے، شاندار گھر قلعے تعمیر کیا کرتے تھے، معمولی لوگ نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت اور قوت عطا کر رکھی تھی، ان کے پاس وسائل تھے۔ آج ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ شاید ٹیکنالوجی اور سائنس نے آج ہی ترقی کی ہے، اور آج ہی ہم ہی شاید کوئی ترقی یافتہ قومیں ہیں، یا ہمارے پاس ہی علم ہے، یہ سب کچھ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جن کی بڑی اعلیٰ تہذیبیں تھیں، جن کی زندگی میں بڑی آسائش تھی، بڑی سہولتیں تھیں، اپنے انداز کی سہولتیں تھیں، اپنے انداز کی زندگی تھی۔ میں آگے جا کر آخر میں قارون کا ذکر کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ 3 کردار ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے۔ ایک کردار بتاتا ہے حکمران کا، دوسرا کردار بتاتا ہے سرمایہ دار کا، تیسرا کردار بتاتا ہے مذہبی پیشوا کا۔ اب جب حامان کی بات کریں گے تو مذہبی پیشوا، یہ مشائخ، یہ گدی نشین، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فرعون کی، اس سے مراد یہ سیاستدان، حکمران، یہ سارے، اور جب ہم قارون کی بات کرتے ہیں، یہ سارے سرمایہ دار۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک ملک پر کسی کی حکومت بنتی ہے، آپ کو حکمران کے آس پاس یہ 2 قسم کے طبقے نظر آئیں گے۔ سرمایہ دار نظر آئے گا آپ کو، آیان حکومت میں، وزارتوں میں، آپ کو بیٹھے ہوئے کمیٹیز میں آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مذہبی پیشوا بھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ بھی اپنا حصہ چاہتے ہیں حکومت میں، اقتدار میں، جس طرح ایک سرمایہ دار چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اقتدار، قوت، یہ ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پھیلاؤ ہوتا ہے انسان کا، انسان کے گروہ کا، انسان کی سوچ کا۔ اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جب معتزلہ کو ایک بادشاہ نے، حکمران نے سپورٹ کیا، وہ ان کے نظریات کا حامی ہوا، آپ دیکھیے کہ اہل سنت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اور اسی طرح جب اہل سنت کا اقتدار آیا، پھر آپ دیکھیے کہ اس کے مخالف جو دوسرے فرقے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طرح کسی اور فرقے کا اگر اقتدار قائم ہوا تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے پھر دوسرے فرقوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ حکومت اور اقتدار میں اپنا اپنا حصہ مانگتے ہیں، جسے علامہ اقبال نے کہا، وہ بڑا مشہور شعر ہے جو میں آپ کو سنایا بھی کرتا ہوں، کہ اقبال نے کہا کہ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، کہ تیری سوچ، سمجھ، بصیرت سب ختم ہو گئی، اس لیے کہ سلطان، ملا اور پیر، یعنی سلطان سے مراد یہی حکمران، اور ملا سے مراد یہ جو مذہبی، اور پیر سے مراد یہی جاگیردار اور یہ طبقہ سرمایہ دار۔ قرآن مجید بھی ان 3 طبقوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نظریاتی ہو یا خواب کی بات ہو۔ آپ ہر ملک میں اپنے ہاں حکومت جب قائم ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ 3 طبقے آپس میں ملتے ہیں، اور کس طرح یہ پھر اقتدار میں اپنا اپنا حصہ اور اپنی اپنی شراکت مانگتے ہیں۔ یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔